السلام علیکم، میں محمد الکنین اور اپنے یوٹیوب چینل نو سائٹ کے ساتھ ڈیرہ غازی خان کا یہ آخری حلقہ ہے NA 186 NA 186۔ یہ پچھلی دفعہ اس حلقے سے پاکستان تحریک انصاف کے MNA جو منتخب ہوئے تھے سردار محمد خان لغاری صاحب، انہوں نے یہاں پر شکست دی تھی مسلم لیگ نون کے جو صدر ہیں شہباز شریف صاحب کو۔ یہاں پر تقریباً انہوں نے 28,000 ووٹوں سے ان کو شکست دی تھی، اور یہ حلقہ لغاری جو خاندان ہے وہ یہ ان کا گڑھ ہے، چوٹی زیری والا حلقہ ہے، جہاں سے سردار فاروق احمد لغاری اویس لغاری صاحب کا گھر ہے، لیکن وہاں پر ان کے جو کزن ہے سابقہ ضلع ناظم سردار مقصود خان لغاری، ان کے بیٹے محمد خان لغاری جو ہیں وہ اس سیٹ کے اوپر کامیاب ہوئے تھے۔ اب اس سیٹ کے اوپر کیونکہ حلقہ بندی تھوڑا تبدیل ہو گئی ہے، اس لیے اس حلقے کو سخی سرور کے ساتھ ملا دیا گیا ہے۔ اب اس حلقے کے اندر جو پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے امیدوار ہے وہ سردار جمال خان لغاری، جو لغاری ٹرائب ہے ان کے چیف ہیں، اویس لغاری صاحب کے بڑے بھائی سردار فاروق احمد لغاری کے بڑے صاحبزادے جو ہیں، یہ مسلم لیگ نون کی طرف سے یہاں پر کینڈیڈیٹ ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ابھی تک اس طرح کا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے، کیونکہ سردار محمد خان لغاری پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ چکے ہیں۔ وہ کیونکہ پرویز الہی گروپ کے ساتھ تھے، لیکن پرویز الہی اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے وہ PTI کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، تو اب محمد خان لغاری کے مستقبل کا بالکل نہیں پتہ۔ ہو سکتا ہے پرویز الہی صاحب کے کہنے کے اوپر ان کو دوبارہ یہ ٹکٹ جاری کر دیا جائے، کیونکہ بظاہر انہوں نے یہ اعلان بھی کیا تھا اپنے ویڈیو پیغام کے اندر کہ ان کا اب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ سردار محمد خان لغاری دوبارہ سے PTI کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑے، اور وہ صرف ایک ہی اس کی بات ہے جس کی میں کہہ رہا ہوں، وہ پرویز الہی صاحب کا پاکستان تحریک انصاف کے اندر ابھی تک ہونا۔ تیسرے یہاں پر جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی سے یہ جو اکلان پیپلز پارٹی کی طرف سے ملک رمضان قادر ایک ینگ، ایک انرجیٹک کینڈیڈیٹ ہیں۔ لاسٹ ٹائم انہوں نے یہ جو سخی سرور والی سیٹ ہے یہاں سے MP کا الیکشن لڑا، تقریباً 7,500 کے قریب ووٹ لینے میں یہ کامیاب ہو گئے تھے۔ پھر اس کے بعد 2018 سے لے کر 2024 تک یہ ملک رمضان قادر جو ہے یہ اپنے حلقے کے اندر رہے ہیں، یہ لوگوں میں ملتے جلتے رہے ہیں، ان کی شادی غمیوں میں آتے رہے، تو یہ نوجوان نسل کے اندر بڑے مقبول ہیں، اور انہوں نے ورک بھی بڑا اچھا خاصا کیا ہوا ہے۔ تو یہاں پر کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ووٹ بینک ہے وہ پرانے دور میں جب فاروق لغاری صاحب، لغاری خاندان جب پیپلز پارٹی میں ہوتا تھا تو لوگ یہاں پر پیپلز پارٹی کے موجود ہیں، لیکن کیونکہ بہت عرصے سے اچھا خاصا گیپ آ گیا تھا تو کوئی اچھا کینڈیڈیٹ پیپلز پارٹی کو یہاں پر میسر نہیں تھا۔ اب اس کا جو خلا ہے وہ ملک رمضان قادر ایک بہتر انداز میں وہ پر کرتے ہوئے، ملک رمضان قادر وہ انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر ان کی ماسٹر ہے، MPhil ہے، ان کی نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی سے انہوں نے انٹرنیشنل پالیٹکس میں کیا ہوا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ DG خان کے اندر بڑے ایکٹیو وہ ہیں، ممبر ہیں وہ، کیونکہ پچھلی دفعہ جتنا ووٹ پیپلز پارٹی نے باقی سیٹوں سے لیا تھا اس میں سب سے زیادہ ووٹ جو ہیں وہ ملک رمضان قادر نے لیے تھے۔ اب بھی ملک رمضان قادر اس سیٹ کے اوپر اویس لغاری اور محمد خان کے مقابلے میں ایک سیوٹیبل کینڈیڈیٹ کے طور پر دیکھے جا رہے ہیں۔ وہاں پر کیونکہ سرداری ابھی تک سسٹم موجود ہے، ٹوٹ چکا ہے، وہ 60% کے قریب وہ جو سرداری نظام ہے اس کا وہ ووٹ بینک ختم ہو گئے۔ اب ظاہر لوگ پارٹی کی بنیاد کے اوپر ووٹ زیادہ دیتے ہیں، تو اسی وجہ سے اس کا جو بالکل فائدہ ہے وہ سارا کا سارا ملک رمضان قادر کے حق میں جائے گا، کیونکہ دونوں ان کے مقابلے میں جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ دونوں سردار یا ایک ہی قبیلے سے ہیں۔ تو وہ لوگ جو سرداری نظام کے خلاف بات ووٹ دینا چاہ رہے ہیں، وہ لوگ جو سرداری نظام کے خلاف بات کرتے ہیں، ان کا جو فیورٹ ہے وہ بہرحال ملک محمد رمضان صاحب ہیں، رمضان قادر صاحب۔ تو اس لیے ان کا وہاں پر ووٹ بینک بھی اب بن چکا ہے، یہ اچھی کمپین بھی کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے
ایم پی اے کے حلقے کے اوپر تو میں ان کو ایک اچھا کینڈیڈیٹ، ایک بڑا جس کو کہتے ہیں کہ ایک فائٹنگ کینڈیڈیٹ ہے، ایک اسٹرانگ کینڈیڈیٹ اگر نہیں بھی ہے تو کم سے کم ایسا نہیں ہے کہ کوئی واک اوور دوسرے کینڈیڈیٹ کو بالکل نہیں ملنے والا۔ اگر ان کی کمپین اچھی ہوگی، یہاں پر زرداری صاحب نے یا بلاول صاحب نے کسی انداز میں یہاں پر آ گئے، انہوں نے جلسہ کر دیا، تو ان کی جو ایم پی اے کی جو سیٹ ہے وہ مجھے ان کے حق میں جاتی دیکھ رہا ہوں میں۔ ایم این اے کے حوالے سے ظاہر پرابلم ہوتا ہے، وہ حلقہ بڑا ہو جاتا ہے، ایم این اے کے اندر مسائل اور ہوتے ہیں، ایک اور ونگ پھر ہوتی ہے، اس کا بھی نہیں پتہ ہو چلتا۔ وہ ابھی تک بظاہر نہیں لگ رہا کہ ان کی ونگ دوسری کون بنے گی، لیکن ایم پی اے کی حد تک، پاکستان پیپل پارٹی کی حد تک ملک رمضان قادر جو ہے وہ اس سیٹ کے اوپر موجود ہیں اور پاکستان پیپل پارٹی کی نمائندگی کریں گے اس سیٹ کے اوپر، کیونکہ یہ لغاری خاندان نے یہ جو نئی حلقہ بندی ہوئی ہے اس میں لغاری خاندان کی ہی منشا کے مطابق کی گئی ہے۔ میں یہ بالکل الزام نہیں لگا رہا کہ اویس لغاری صاحب نے یا لغاری خاندان نے یہ خود کرائی ہے، بائی چانس بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جس طرح سے حلقے ہمارے ڈیوائیڈ ہوئے ہیں، یہ صرف یہاں ڈی جی خان میں بھی نہیں ہوئے، ہر جگہ کے پر ان کی تقسیم علیحدہ علیحدہ دوسرے سٹائل میں کی گئی ہے، تو ظاہر ہے کچھ حلقے کسی کے حق میں گئے، کچھ کسی کے حق میں۔ یہ حلقہ جو ہے یہ لغاری ٹرائب کے سردار کو، چیف کو یہ سوٹ کرتا ہے، لیکن ظاہر ہے جمال خان لغاری ایک کمزور کینڈیڈیٹ ہے، وہ ہر دفعہ اس سیٹ کے اوپر ہوتے ہیں اور وہ ہر دفعہ وہ اس سیٹ کے اوپر ہارے ہیں، مسلسل 2 الیکشن وہ ہار چکے ہیں، لغاری کا گڑھ ہے۔ پھر اس کے بعد پچھلی دفعہ جو ہے وہ الیکشن لڑ نہیں پائے تھے، جو وہ ظاہر ہے انہوں نے سردار جو یہ ہیں اویس لغاری ہیں وہ پھر شہر میں آ گئے تھے۔ تو بہرحال اس سیٹ کے اوپر جو مقابلہ ہوگا وہ جو نون لیگ کے ہوں گے، ظاہر جمال خان لغاری، وہ صرف ان کے ساتھ پازیٹیو چیز یہی ہے کہ وہ جو فروخ خان لغاری کے بیٹے ہیں وہاں پر پورا ان کا ٹرائب بیٹھا ہوا ہے، ان کے پورے لوگ ہیں، وہی ان کو ووٹ دیں گے، باقی نون لیگ کا وہاں پر اتنا زیادہ ووٹ بینک نہیں ہے جو ان کو جتانے میں مدد دے سکے۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اگر محمد خان لغاری آ جاتے ہیں پھر میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ مقابلہ ہو جائے گا، لیکن پاکستان پیپل پارٹی کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ملک رمضان قادر، وہ اس حلقے کے اندر ایک ٹف ٹائم دیں گے، وہ بہتر کمپین بھی کر رہے ہیں، ظاہر ہے نیا کینڈیڈیٹ ہے، سرداروں کے مقابلے میں ان کو بہت ساری مشکلات بھی ہوں گی، وہ ان کو آ بھی رہی ہوں گی۔ یہ ہر جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی ایک کسی اور سٹائل میں آتا ہے، کوئی نئی پولیٹکس لے کر آتا ہے، کوئی نوجوان بندہ، اس کے ساتھ یہ پرابلم بڑے رہتے ہیں۔ تو بہرحال ہم دیکھیں گے آگے چل کے کہ رمضان قادر ہو گیا، سردار جمال لغاری ہو گیا، جو ابھی تک فیوریٹ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن ظاہر جمال لغاری کی پرسنالٹی بالکل اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ کوئی ایم این اے کا جو سیٹ ہے وہ جیت سکے، تو اس لیے جو دوسرے ان کے مقابلے میں کینڈیڈیٹ ہیں ان کو یہ اس حوالے سے بڑا حوصلہ ملتا ہے کہ ان کے مقابلے میں اویس لغاری نہیں ہے بلکہ جمال لغاری ہے، کیونکہ ان کا جو ملنا جلنا ہے، لوگوں کے ساتھ تعلقات ہے، وہ زیادہ نہیں ہوتا، وہ کچھ اور انداز کے وہ ان کی پرسنالٹی ہے۔ تو بہرحال یہ جو NA 186 ہے اس کے اوپر آگے دیکھتے ہیں چل کے کس طرح سے کمپین ہوتی ہے، کس طرح کا مقابلہ ہوتا ہے۔ یہاں پر کوئی بھی یہاں پر مضبوط ایز اے پرسنالٹی وائز کوئی بھی نہیں ہے۔ محمد خان لغاری کوئی اتنی بڑی پرسنالٹی نہیں ہے، پھر جمال خان لغاری کوئی اتنی بڑی پرسنالٹی پولیٹیکل نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، ظاہر وہ ایک لغاری ٹرائب کے چیف ہیں آج کل، لیکن پولیٹیکلی جو ہے ان کا اویس لغاری کے مقابلے میں وہ کم ہے بہت۔ پھر اس کے بعد رمضان قادر جو ہے وہ نئے کینڈیڈیٹ ہیں، تو ان تینوں کے درمیان ایک دلچسپ مقابلے کا مجھے ایک فضا نظر آ رہی اس حلقے کے اوپر۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھیں گے کہ شاید یہاں پر اس طرح کا مقابلہ نہیں ہے، لیکن جو لوگ جس کو کہتے ہیں نا کہ لوکل پالیٹکس کو جانتے ہیں، لوکل ڈائنامکس کو جانتے ہیں، جو کمپین کو لوگوں کی دیکھ رہے ہیں، میں پچھلے 3-4 سال سے اس حلقے کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں، میں لوگوں کو بھی جانتا ہوں، یہاں پر میں نے خود چوٹی کے اندر بہت سارا کام کیا ہوا ہے، تو میں وہاں پر دیکھ چکا ہوں کہ وہاں پر اس سیٹ کے اوپر جو ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ اور مزیدار مقابلہ ہوگا۔ فائنل کیا ہوگا جب انشاءاللہ سیٹیں جو ٹکٹس ہیں وہ پارٹیاں دیں گی، پھر وہ پتہ چلے گا کہ کس کی ونگ کتنی مضبوط ہے، کس کو کون سی ٹکٹ ملی ہے، کیا واقعی رمضان قادر ایم پی اے کا صرف الیکشن لڑتے ہیں یا وہ ایم این اے کے بھی کینڈیڈیٹ بڑھتے ہیں، پارٹی ان کو ٹکٹ دیتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے بعد انشاءاللہ دوبارہ ہم انالیسس کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔